اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام صحافی حضرات، میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا صاحب، تمام لوگوں کو، دوستوں کو السلام علیکم جی۔ اور آپ کو سلام کے بعد میں اپنی ٹیم کی جانب سے، ہمارے سارے ساتھیوں کی جانب سے سکھر کے ایک فرد کا میں تہ دل سے ممنون ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کا احسان مند ہوں، ان کے لیے دعا گو کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ان 2 دنوں میں سکھر کے اور رانی پور کے لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے، ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ہماری خاطر تواضع کی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہیں جس طریقے سے آ کے، اور جس طریقے سے اس وطن پرستی کے پیغام کے اور جھنڈے کے، وطن پرستی کے جھنڈے کو انہوں نے تھاما ہے، میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ان 2 دنوں میں ہزاروں لوگ اس کارواں میں شامل ہو گئے، اور سکھر ہم نے ڈویژنل آفس، سکھر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ آفس، 2 آفیسز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے کل دیکھا کہ بے تحاشا رش تھا وہاں پر لوگوں کا، ابھی تک کل رات بھر، اور ابھی تک وفود جو ہیں وہ، چونکہ ہمارے پاس 2 ہی دن تھے، وفود جو ہے وہ ملنے آ رہے ہیں، ابھی بھی ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ، چیمبر آف کامرس کے لوگ، ایسوسیشنز جتنی ہیں ساری، اور مختلف برادریز کے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اور جوک در جوک اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں سندھ کے تمام لوگوں کو، پاکستان کے تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے شروعات کی ہے۔ 2 لوگوں نے اس وطن کی بقا کی جنگ، باقاعدہ جنگ ہے یہ، اور میں اس کو جنگ کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ہم نے یہ شروع کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے وہ لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا سڈن لوگوں کے دلوں میں جو بات ڈالی ہے، اتنی اچانک لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی ہے، یہ پچھلی پولیٹیکل ہسٹری اگر آپ 60 سالوں کی دیکھیں، کہیں پہ بھی ایسا ہوا نہیں، بلکہ دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح کا ہوا نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بنے اور اس کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کامیابی دے۔ بیسیکلی کچھ لوگ تو ہماری اس سڈن، اس اچانک کامیابی کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے بجائے اس کامیابی کے پیچھے اور چند نام لے رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ جو جواز پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ جو وہ لوگ ہماری بات اس طریقے سے، ہماری بات اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس طریقے سے اتارے گا۔ اور ہماری بات کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے لوگ امن چاہتے ہیں، پاکستان کے لوگ بھائی چارگی چاہتے ہیں، پاکستان کے لوگ جو لڑنا نہیں چاہتے۔ ہم کون سی ایسی پارٹی، لوگ اس مقصد کو نہیں سمجھ رہے، کون سی ایسی پارٹی ہے کہ جو آج تک اس نے اپنا جھنڈا نہیں بنایا اور نہ بنائے گی؟ ہم نے دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہوئی، ہمارے جلسوں میں، ہمارے پروگراموں میں، ہمارے آفیسز میں ینگ نوجوان، لڑکے لڑکیاں، بوڑھے مرد خواتین پاکستان کا جھنڈا لے کر جو ہے وہ چلنے کی اتنی پاکستان کے جھنڈے کو میں سمجھتا ہوں توقیر اور عزت کو بڑھانے میں جتنا اس 2 ڈھائی 3 مہینوں میں یہ کام ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کام ہے۔ ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ آج کا پاکستانی نوجوان تو 14 اگست میں جو ہے اس کے ہاتھ میں جھنڈے نہیں ہوتے تھے، آج مجبور ہے ہمارے آفس اور ہمارے آفیسز میں، ہمارے پروگرام میں جھنڈے کو لے کر چلنے پہ۔ اور اس جھنڈے کا مقصد کیا ہے؟ جب اس وقت بیک گراؤنڈ ہے کہ جب اس جھنڈے کو ماننے والا بنے گا تو اس جھنڈے سے ریلیٹڈ تمام وہ چیزیں جو اس پاکستان کی، اس سب کو بھی اون کرے گا۔ جب اس جھنڈے کو اون کرے گا، اس کو بھی اون کرے گا۔ اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس جھنڈے کو ماننے والا ہمارا اگر کوئی دشمن بھی ہے، پولیٹیکل اوپوننٹ بھی ہے، اس کو بھی گلے لگانا ہمارا کام ہے، اس کو بھی گلے لگانا ہمارے فالوور کا کام ہے۔ یہ کام پاکستان میں نہیں ہوا۔ ہر آدمی بیٹھ کر یہاں پر پاکستان میں کہتا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے اور دوسرا کتنا برا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس جو لوگ آئے وہ بھی اچھے ہیں، اور جو باہر لوگ ہیں وہ بھی اچھے ہیں، دوسرے مخالفین جو ہمارے پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں ان کے پاس بھی اچھے لوگ ہیں۔ ہمیں کسی سے دشمنی نہیں کرنی۔ یہ دشمنی نہ کرنے والا کانسیپٹ جو ہے وہ پورے پاکستان بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بات ڈال رہا ہے، اور سندھ اس کی مثال ہے۔ جس طریقے سے پورا سندھ امٹ کر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے، جس طرح سے آپس میں دیکھیں، یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی، یہ الیکشن میں دیکھا جائے گا کہ کون کس کو ووٹ دیتا ہے نہیں دیتا ہے۔ یہاں تو دلوں کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو اپنے ایجنڈے پہ قائم ہو رہنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو بھائی کو بھائی سے ملانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم ہمیشہ کہتے چلے آئیں کہ ہم توڑنے نہیں، ہم جوڑنے آئیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم کسی کے آفس پہ قبضہ نہیں کرنے جا رہے۔ دیکھو بھائی، کسی کو پریشانی ہونی نہیں چاہیے یار، اگر میں کسی کے آفس پہ قبضہ کرنے جاؤں فورس لے کر خدا نخواستہ،
تو بری بات ہے, تو آپ ریزسٹ کریں, چیزیں کریں. ہم تو کسی کے آفس پہ قبضہ نہیں کرنے جا رہے, نہ ہم نے کسی کا آفس بند کروایا, نہ کسی کے یونٹ آفس پہ, نہ کسی سیکٹر آفس, نہ کسی کے کارکن کے گھر پر ہم جا رہے ہیں. ہم تو اپنا میسج دے رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے, انٹرویوز کے ذریعے. اس کے بعد جب لوگ ہماری بات سن لیتے ہیں, جہاں جہاں سے لوگ ہمیں بلا رہے ہیں ہم وہاں وہاں جا رہے ہیں. لوگ کرائے کے مکان میں آفس کھول رہے ہیں, لوگ اپنی بیٹھکوں میں آفس کھول رہے ہیں, لوگ اپنی پرائیویٹ جگہوں پہ آفس کھول رہے ہیں. تو کسی کو بھی کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے, اور آئندہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں لوگوں کو بچانا ہے, بچوں کو تعلیم پہ لگانا ہے, صحت صفائی کے معاملات کرنے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ جابس اپرچونٹی کی بات کرنی ہے. ہر پارٹی سے میری ریکویسٹ ہے, انکلوڈنگ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھائی پازیٹیو پالیٹکس کریں, اللہ سے رجوع کریں, بچوں کے ہاتھوں میں پتھر, کلاشنکوف, ٹی ٹی نہ دیں, لوگوں کو بچائیں, لوگوں کی زندگیاں بچائیں, اللہ سے رجوع کریں. جو غلطیاں ہو گئی اس پہ توبہ کریں. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی تک جو ہے وہ سانسیں دی ہیں, اس سانسوں کے چلنے ختم ہونے سے پہلے توبہ کریں. غلطی ہوتی ہے انسان سے, گناہ کرتا ہے انسان, توبہ کرتا ہے. ہم بھی توبہ کرتے ہیں, ہم بھی غلطیاں, ہم بھی اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں, روزانہ معافی مانگتے ہیں, اور آخری سانس تک معافی مانگتے رہیں گے. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اللہ سے رجوع کریں. اتنا لوگوں کا خون بہہ گیا, آپ کے نام کے ساتھ جڑنے کے ساتھ خون بہہ گیا, کیا حاصل ہوا ہے, اور مزید تباہی بربادی کی طرف جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں. ابھی بھی خدا را بریک لگائیں, انسانوں کو انسان سمجھیں. کسی کے ماں کے بیٹے کو ہمیں یہ ترغیب نہیں دینی چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے کہ جس سے ماں اپنا بیٹا کھوئے, بہن اپنا بھائی کھوئے, بچے اپنے جو ہے والدین کو کھوئیں. بہت تباہی بربادی ہو گئی. آپ نوجوانوں کی زندگی بچا سکتے ہیں. سب کو آزادی ہونی چاہیے کہ جو جس کو چاہے, جو جس کو ماننا چاہے, جو جس کو فالو کرنا چاہے اس کو فالو کرے. میری تو ہمیشہ دعا رہے گی, میری ہمیشہ ریکویسٹ بھی رہے گی. اب اگر اللہ تعالیٰ نے اگر مہر نہیں لگائی ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارے دروازے بند نہیں کیے, تو اللہ تعالیٰ, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رجوع کرنے کی اور انسانیت کی خدمت کی بات کریں. تو میں بیسکلی آج آپ لوگوں کو زحمت دینے کا بیسک مقصد تھا کہ آپ لوگوں کا ایک تو شکریہ ادا کیا جائے, سکھر کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے. اور سکھر کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری تفریق مٹا دو آپس میں. کون سندھی ہے, کون مہاجر ہے, کون اردو بولنے والا ہے, کون جو ہے وہ پشتو سپیکنگ ہے, کون بلوچ ہے, کون پنجابی ہے, یہ مٹا دو ساری چیزوں کو. دیکھو جب جڑو گے آپس میں, ان تمام نفرتوں کو, ان تمام بیریئرز کو, تمام دیواروں کو گرا کر, تو دیکھو کہ کتنی برکت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں کہ پھر آپ کے کام کیسے ہوتے ہیں. ہمیں ان شہروں کو اچھا کرنا ہے, تعلیم میں آگے لے کر جانا ہے, انڈسٹریز لگوانی ہے یہاں پر جو ہے وہ صحت صفائی, پینے کے پانی کے نظام ٹھیک کرنا ہے, یہاں پر پارکوں کا نظام لے کر آنا ہے, یہاں پر جو ہے وہ لوکل سیکیورٹی جو ہے وہ کا نظام ٹھیک لے کر آنا ہے. یہی ساری چیزیں جو ہے وہ 99% جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے نوجوانوں کے لیے. یہاں پر جو ہے وہ نوجوان بے روزگار ہیں پورے پاکستان بھر میں, خصوصاً سندھ میں. ان لوگوں کے لیے جاب اپرچونٹی, انڈسٹریز لگے گی, جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوگی. جو ہے وہ صفائی, گھر میں بچے مر رہے ہیں اپنی ماؤں کے گود میں, ان کے پینے کا پانی نہیں ہے ان کے پاس, ان کو جو ہے وہ کھانے کی غذا نہیں ہے. آج کی صدی میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں. اسی لیے ہو رہا ہے سب کچھ کہ ہم اپنے چکروں میں لگے ہوئے, آپس میں دشمنیوں کے چکر میں لگ گئے. ہمیں لوگوں نے لگا دیا کہ فلاں دشمن ہے, اس سے بچنا ہے, اس کو مارنا ہے, اور تباہی بربادی نیچے جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. نہیں, کوئی دشمن نہیں ہے پاکستان میں کسی کا, سب بھائی ہیں سارے پاکستان. ہاں اختلافات ہو سکتے ہیں, اختلافات رکھو, دشمنی نہ کرو. مسلک کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, قومیت کی بنیاد پر اور پارٹیز کی بنیاد پر اختلافات تھے, ہیں اور رہیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹارگٹ کلنگ شروع کر دیں ایک دوسرے کی ان اختلافات کی بنا پر. نہیں بھائی, ہمیں اختلافات رکھنے کے ساتھ ساتھ دشمنی ختم کرنی ہے, ایک دوسرے کو گلے لگانا ہے. اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی پارٹی کو جو ووٹ دیتا ہے اس کو ووٹ دیں, آپس میں گلے لگائیں ایک دوسرے کو, دکھ تکلیف پریشانی میں ایک دوسرے کے شامل ہوں, اور دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ ملک جو ہے وہ کہاں جاتا ہے, کس طرح ترقی کرتا ہے. سکھر, رانی پور اور گھمبٹ کے لوگوں کو کا میں بڑے تہ دل سے جو ہے وہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی مہمان نوازی پہ, ان کی جو ہے وہ اس طرح اپنے دل کھول کر ہمیں جو ہے وہ گلے لگانے پہ, اور ان کا تمام اپنے سندھی بھائیوں کا, اپنے اردو بولنے والوں کا, تمام لوگوں کا میں تہ دل سے جو ہے وہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.